دیکھو اس زمانے میں کسی فرقے کا نام لے کے کافر قرار مت دو، اس سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور سارے اس فرقے میں ایسے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اس زمانے میں اصولی طور پر دیکھو، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں یہ سوال ہی غلط ہے کہ بریلویوں کے پیچھے بہت سے بریلوی توحید پرست ہوتے ہیں اور بہت سے دیوبندی مشرک ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے، آپ جب گہرائی میں گھسو گے تو آپ کو بعض چیزوں میں دیوبندیوں میں شرک نظر آئے گا۔ تو اس لیے جواب یہ نہیں ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا بریلوی کے پیچھے، جواب یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا تعویل کے حاضر ناظر سمجھتا ہے، بغیر کسی تعویل کے مشکل کشا سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو۔ اسی طرح جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ زانیہ سمجھے، چاہے شیعہ ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو، وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی قرآن نے بیان کی ہے۔ جو ابو بکر کی صدیقیت کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ابو بکر کو صحابی قرآن نے قرار دیا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور تواتر سے بھی ثابت ہے۔ تو فرقوں کا نام لینے کے بجائے یوں کہا کرو کہ جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے، حضرت عائشہ پہ تہمت لگائے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اسلم راستہ ہے، ورنہ سب کو آپ لپیٹو گے تو بعض دفعہ نہیں ہوتا بھائی، بعض کسی مسلک کا ہوتا ہے، بعض بریلوی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے حاضر ناظر، اللہ کے نبی کو ہر جگہ ہم نہیں مانتے حاضر ناظر۔ اچھا، ہم جب محرم میں نکاح کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی بھائی، ٹھیک ہے تمہارے ہاں محرم میں نکاح کرنا جائز ہے، فرض تو نہیں ہے نا، تو آپ کسی اور مہینے میں کر لیتے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا فرض ہے۔ ایک یہ کہ آپ کا محرم میں نکاح ویسے ہی نہیں تھا، آپ کا نکاح ہی ربیع الاول میں تھا، چلو پھر ربیع الاول ہے، لیکن تاریخ طے ہوئی محرم کی، آپ نے محرم کی وجہ سے ڈیلے کر دیا، اس کا مطلب آپ اللہ کے حلال کو کیا سمجھ رہے ہو؟ حرام۔ اس پہ تو ہمارے پاس نصوص ہے قرآن مجید کی، تو ہمارے پاس نصوص ہے قرآن مجید ربیع الاول ہے، لیکن تاریخ طے ہوئی محرم کی، آپ نے محرم کی وجہ سے ڈیلے کر دیا، اس کا مطلب آپ اللہ کے حلال کو کیا سمجھ رہے ہو؟ حرام۔ اس پہ تو ہمارے پاس نصوص ہے قرآن مجید کی۔ مشرکین مکہ نے حلال کو حرام کیا تھا نا، بہت ساری چیزوں کو، کلوا من الطیبات، قرآن نے کہا کھاؤ بھائی، تم کیسے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے پر پابندی لگا دی، آپ نے فرمایا لیما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کیوں حرام کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟